ڈاکٹر محمد اصغر چلبل کے گھر پر آج ایک اسپیشل بات آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں سیرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقابلے جات کیے گئے تھے سیرات النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر آل انڈیا ملی کونسل وہ مرکزی سیرت کمیٹی کے طور سے اسی کو چلتے ہوئے ڈاکٹر محمد اصغر چلبل صاحب نے پچھلے آپ کو بتا دیں کہ 6 سال سے لگاتار یہ ایونٹ کو آرگنائز کرتے آ رہے ہیں اور کافی انہیں اس ایونٹ کے ساتھ بہت اچھا رسپانس ملا ہے پبلک کا، جہاں پر اس ایونٹ میں جو جج کرنے کے لیے جو یہاں پر آئے تھے ان کی خدمات جو انجام دیے تھے انہیں تہنیت پیش کی گئی ہے۔ یہ تہنیتی جلسہ جو رکھا گیا تھا اس کی سرپرستی حضرت سید شاہ اسلام الدین قادری اور وسیم بابا نیلو شریف کے ہاتھوں ہوئی، ساتھ سید شاہ خلیل اللہ حسینی اور ڈاکٹر محمد اصغر چلبل یہاں پہ اس ایونٹ میں موجود رہے، جہاں پر عزیز اللہ سرمست جناب سید شاہ حسین پیراں اور مولانا حافظ قاسمی نظامی نے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اصغر چلبل کی دینی و ملی خدمات کو اور ساتھ اس کمپٹیشن کو کنٹینیو کرنے پر گزارش بھی کی، کہا کہ ایسے مقابلے جات آنے والے وقت میں بچوں کو دین اور دنیا دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور مولانا یوسف قریشی، مولانا شیخ شاہ ولی، مولانا مظہر القادری، مولانا افتخار الحسن، مولانا قاسم جنیدی، مولانا صابر لطیفی، مولانا عامر، مولانا فاروق عالم، مولانا زکوان، مولانا دستگیر، مولانا نور خان، مولانا مظہر، سید طیب علی یعقوبی، انجینئر سخی سرمست، ساتھ جناب مولانا یاسین اشرفی کو بھی یہاں پر فیلسٹیٹ کیا گیا، وہ دیگر لوگوں کو یہاں پر فیلسٹیٹ کیا گیا۔ اس موقع پہ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان ٹکڑوں سے ساز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اور اب تک کے جتنے بھی تقسیم انعامات کے جلسے ہوئے ان میں 2 جنوری کا اس سال کا جو جلسہ تھا وہ بہت ہی یادگار اور 12 جنوری کا بہت ہی یادگار اور تاریخی جلسہ تھا۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ان شخصیات کی خدمات جلیلہ گراں قدر خدمات کا اعتراف کیا جائے، دوسرا طلباء و طالبات کو یہ بتایا جائے کہ اس مقام تک جو شخصیات پہنچی ہیں آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت اللہ عالمین ہے۔ تو جو اکثر ہمارے جو کنڑا اور انگریزی کے صحافی ہیں وہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، تو ان کو تہنیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے حضور کے اخلاق ان کے سامنے رکھے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور روایت آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کو نہ صرف ممبر پر بٹھایا بلکہ اپنی شال ان کو اڑائی۔ تو یہ سنت ہے کہ کسی کی صلاحیت کا اعتراف کیا جانا چاہیے تاکہ اس میں اور باب پیدا ہو، تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے خدمات کو انجام دے سکے۔ کہ ایک عالم صاحب ایک بڑی شخصیت کو بلانا، ان سے رابطہ کرنا، ان سے وقت لینا، یہ بڑی دشواری کا کام ہے، مگر ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ نے ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ ہم ہمارے آقا سے اگر رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی مشکل کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدت سے نعت پڑھ لیں تو ہمارا رابطہ آقا سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام حضور علیہ السلام کی شان، آپ کی ثنا کرنا، اور دیکھیے اس پروگرام کے حوالے سے کئی طلباء اور طالبات نے کتنے دن اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہوگا، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی مشق کی ہوگی، تو اس طرح سے کئی گھروں میں طلباء کی تعداد ابھی آپ سن رہے تھے کہ 2-2.5 ہزار سے زائد اس میں طلباء و طالبات نے شرکت کی، تو 2-2.5 ہزار گھروں میں آقا کا نام ان کی وجہ سے اگر لیا جا رہا ہے تو ان کے لیے یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور کئی ہمارے خواجہ اسکول کے شعراء ہیں، ادبا ہیں، اب مثال سیاستداں میں بھی ہماری سیاسی میدان میں ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب بھی کیا کم ہے، ماشاءاللہ بہترین انداز میں خطاب فرماتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان کے کوئی کاوشوں کا اللہ سب سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ پچھلے 6 سال سے
بہت عمدگی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی اور اخلاص کے ساتھ ہندوستان کے ممتاز چوٹی کے قائدین اور چوٹی کے علماء کو مدعو فرما کر ان کی خدمات کو اعتراف خدمات کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر وہ کیا کرنا چاہیے.